اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کے پورے مہینے کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو محرم الحرام کے پورے مہینے میں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر سے ہمیشہ کے لیے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، گھر میں امن و سلامتی ہو، گھر میں سکون ہو، ہر طرح کی بے سکونی گھر سے ختم ہو جائے اور گھر آباد ہو جائے، ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے، ہمیشہ کے لیے اس گھر میں خوشحالیاں آئیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ہر طرح کے آفات سے، جنات سے، جادو ٹونے سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل ڈوب رہا ہے، دل کو بے سکونی لگی ہے، دل کو بے چینی لگی ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں، مصیبت بھی نہیں، پھر بھی آپ کا دل گھبرا رہا ہے، دل ڈوبتا جا رہا ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دل کو سکون دلانے کے لیے، گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مالی پریشانی ہے، مالی حالات آپ کے نہیں ٹھیک، ضروریات بہت زیادہ ہیں لیکن مالی حالات جو ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں، مالی حالات نہیں ٹھیک، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے مالی حالات درست کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، آپ کی ہر پریشانی حل ہوگی، گھر آپ کا ہمیشہ کے لیے آباد ہوگا، گھر میں امن و سلامتی ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، گھبراہٹ جو ہوتی ہے آپ کے دل کو وہ بھی ختم ہوگی اور دل کو چین ملے گا، سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو محرم الحرام کے پورے مہینے میں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ نے کرنا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ دن میں اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے منہ میں اس عمل کا، اس وظیفے کا ورد کرنا ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو کسی نماز کے بعد کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سارا دن جب آپ کوئی کام کاج کرتے ہیں تو اپنے منہ میں آپ نے اس عمل کا ورد، اس وظیفے کا ورد جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ روزانہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا سلام، یا ولی، یا رزاق، یا اللہ، یا سلام، یا ولی، یا رزاق۔ آپ نے اللہ کے ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی طرح، اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 313 مرتبہ سے زائد آپ جتنی مرتبہ مرضی اس عمل کا، اس وظیفے کا ورد کر سکتے ہیں، لیکن تعداد 313 سے زیادہ ہو، کم نہ ہو۔
اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے، اور جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے اپنے پاس ایک بوتل میں یا کسی گلاس میں پانی رکھ لینا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے پانی کے گلاس کو اپنے سامنے رکھنا ہے، یا اگر آپ اس عمل کو چلتے پھرتے کر رہے ہیں تو آپ نے پھر بھی پانی کا گلاس ایک سیپریٹ جگہ پہ رکھ لینا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ نے 1000 مرتبہ یا 2000 مرتبہ، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اتنا آپ نے پڑھ لیا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس پانی پر دم کر لینا ہے، اس پانی پر پھونک مار لینی ہے، اور اس پانی کو آپ نے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دینا ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کمرے میں بیٹھے ہیں تو کمرے کے چاروں کونوں پہ آپ نے چھڑک دینا ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے جو باہر والا مین گیٹ ہے وہاں آپ نے چاروں کونوں پر چھڑک دینا ہے۔ جب آپ اس دم کیے ہوئے پانی کو اپنے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دیں گے۔ آپ کا گھر تمام آفات سے، آسمانی بلاؤں سے، زمینی بلاؤں سے، جادو و جنات سے، بندشوں سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا، اور آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا۔ آپ کا گھر ہمیشہ کے لیے آباد ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے اور گھر میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے جب اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے، پانی پر دم کر لینا ہے، تو آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، اس عمل کو، اس وظیفے کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ مولا میرے ہر مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما، ہر پریشانی کو ختم کر دے، میرے گھر میں امن و سلامتی ہو، ہمارا گھر ہمیشہ کے لیے آباد کر دے، گھر میں جو بے سکونی ہے اسے ختم کر دے، میرے دل کو گھبراہٹ سے پاک کر دے، میرے دل کی بے سکونی یا گھبراہٹ کو ختم کر دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دل کی جو بے سکونی ہے اسے بھی ختم کر دے گا اور گھبراہٹ کو دور کر دے گا۔ آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا۔ رزق کی تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے، نبی کے نواسوں کے صدقے آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے تو نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے، نبی کے نواسوں کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے اور ان کے نواسوں کے صدقے آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی، تنگ دستی ختم ہوگی، گھر آباد ہوگا، گھر میں بے سکونی ختم ہوگی، اور آپ پوری زندگی خوشحالی سے گزار سکیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی ترتیب سے کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اس عمل کو آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے، شک رکھ کے نہیں کرنا۔ جس بات میں شک آ جاتا ہے وہ کام ہمیشہ ادھورا رہتا ہے۔ آپ نے پورا یقین رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ اللہ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے، تو اللہ کے نام تو ہوتے ہی بہت پاورفل اور بابرکت ہیں، اس لیے آپ اس عمل کو پوری توجہ سے کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ تو یہ تھی محرم الحرام کے پورے مہینے میں وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔